اللہ کریم نے انتہائی غضب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آج کا عنوان، گھاٹے کا سودا تو تم نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انقلاب لائے ہیں۔ ان کی لائی ہوئی ہدایت اور سچائی کے جواب میں مکہ کے سرداروں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مکہ کے لوگ اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو رسول اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اگر وہ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو رسول اللہ ان لوگوں کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ نہ تو ان کے پاس رسول اللہ کے سوالوں کے جواب ہیں اور نہ ہی ایسے سوال جن کے جواب رسول اللہ کے پاس نہ ہوں۔ قریش مکہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا مقابلہ عقل، علم اور احسان سے نہیں کر سکتے، تو انہیں ایک راستہ نظر آیا کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کیا جائے۔ رسول اللہ کا قبیلہ مکہ میں اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ بنی ہاشم کا سردار ابی طالب رسول اللہ پر جان چھڑکتا ہے۔ قریش کو رسول اللہ کی نسبت وہ غلام آسان ہدف نظر آتے ہیں جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ عرب کی تہذیب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب میں 3 چیزیں بدبختی خیال کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 غلام ہونا، نمبر 2 سیاہ فام ہونا، نمبر 3 اجنبی یا کمزور ہونا۔ عبداللہ بن جدعان کے غلام میں یہ تینوں موجود ہیں۔ یہ غلام اپنے آقا کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ اس غلام تک اسلام کی دعوت پہنچی تو فوراً ایمان لے آیا ہے۔ اس نے اپنا ایمان کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ غلام جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ایک دن کعبہ کا طواف کرنے لگا تو وہاں موجود بتوں کو دیکھ کر بے خیالی میں زبان سے نکلا، وہ ناکام اور نقصان میں ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ غلام کے منہ سے نکلے یہ الفاظ لوگوں کے کان میں پڑ گئے۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان سے شکایت کی ہے۔ عبداللہ نے غلام سے پوچھا تو اس نے سچ سچ بتا دیا کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لے آیا ہے۔ عبداللہ نے غلام سے کہا ہے، نیا دین چھوڑ کر واپس اپنے دین پر آ جاؤ۔ غلام نے اس بات سے انکار کر دیا ہے۔ مکہ کا ایک سردار امیہ بن خلف غلاموں پر ظلم کرنے کے معاملے میں بدنام ہے۔ عبداللہ بن جدعان نے غلام کو امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس کی عقل ٹھکانے لگائے اور اسے سبق سکھائے۔ یہ پہلا غلام ہے جو رسول اللہ پر ایمان لایا ہے۔ امیہ بن خلف رسول اللہ کی دشمنی میں پاگل ہے۔ اسے یہ کب منظور ہے کہ اس کا غلام محمد بن عبداللہ کے دین پر ہو؟ اس کا غلام اور اپنی مرضی کا دین اپنائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے علم میں جب یہ بات آئی کہ غلام نے کئی خداؤں سے منہ موڑ کر ایک خدا کی بندگی اختیار کر لی ہے تو امیہ کا خون کھولنے لگا ہے۔ امیہ تو غلام کی سانسوں کو بھی اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ امیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس غلام کو نشان عبرت بنا دیا جائے، اسے ایسی سزا دی جائے جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ یہ نیا دین چھوڑ کر ہمارے دین پر واپس آ جائے، ورنہ اس کے لیے زندگی مصیبت بنا دی جائے۔ ایسی مثال قائم ہو جائے کہ کوئی غلام یا کنیز محمد پر ایمان لانے کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ امیہ بن خلف نے غلام کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ ایک انسان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ لڑکے غلام کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں، پہاڑوں اور وادیوں میں بھگا رہے ہیں۔ غلام اس دوران گر پڑا ہے۔ یہ لڑکے غلام کو اس حالت میں بھی کھینچ رہے ہیں۔ ان لڑکوں کو غلام کی حالت پر رحم آ رہا ہے، نہ ہی کوئی اس کی مدد کے لیے سامنے آ رہا ہے۔ عرب میں کسی قبیلے کے معاملات میں دخل اندازی جنگ شروع کرنے والی بات ہے۔ غلام کی ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک غلام کی خاطر کوئی جنگ کیوں کرے گا؟ غلام کی گردن پر زخم آ گئے ہیں، خون بہہ رہا ہے اور سانس
رک رہی ہے۔ لوگوں کی موجودگی میں اعلان کیا جا رہا ہے، اس غلام نے نیا دین اپنا لیا ہے، اس کی یہی سزا ہے۔ اگر کوئی اور نیا دین اپنائے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ یثرب کے رہنے والے حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے حج کے لیے مکہ گیا تو میں نے دیکھا کہ جوان لڑکے ایک حبشی غلام کے گلے میں رسی ڈالے اسے کھینچ رہے ہیں۔ وہ حبشی غلام کہہ رہا تھا، احدن، وہ یکتا ہے، احدن، وہ یکتا ہے۔ میں لات و عزا، حبل اور نائلہ کی خدائی سے انکار کرتا ہوں۔ امیہ بن خلف اس سزا کو کافی نہیں سمجھتا۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر میں جب مکہ کی زمین تانبے کی طرح گرم ہو گئی ہے، اس نے پتھریلی زمین پر غلام کو لٹا دیا ہے۔ اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی، امیہ نے ایک بھاری پتھر غلام کے سینے پر رکھ دیا ہے۔ اب یہ مصیبت کئی گنا ہو گئی ہے۔ نیچے جلتی زمین، درجہ حرارت تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ، اوپر گرم اور بھاری پتھر، سانس لینا بھی مشکل ہے، یوں کہیے کہ جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا ہے۔ امیہ نے یہ ظلم کرنے سے پہلے غلام کو گھنٹوں بھوکا اور پیاسا رکھا ہے۔ امیہ غلام سے مطالبہ کر رہا ہے، محمد کا دین چھوڑ کر لات و عزا کی عبادت کرو ورنہ یہیں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ غلام نیم بے ہوشی میں جواب دیتا ہے، احدن، احدن، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے۔ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات اور عزا کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہوں۔ غلام کا جواب سن کر امیہ بن خلف اور ظالم ہو گیا ہے۔ امیہ بہت موٹا اور وزنی ہے۔ غلام کی گردن پر امیہ نے اپنی ٹانگ رکھ دی ہے تاکہ اس کی سانس ہی بند ہو جائے۔ غلام بے ہوش ہو گیا ہے۔ غلام پر امیہ بن خلف کا ظلم جاری ہے کہ رسول اللہ ادھر سے گزرے ہیں۔ غلام نیم بے ہوشی میں احدن، احدن پکار رہا ہے۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تم جس وحدہ لا شریک رب کا نعرہ لگا رہے ہو وہی تمہیں اس عذاب سے نجات دے گا۔ عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، ایک دن میں غلام کے پاس سے گزرا تو گرم کنکریوں پر لٹا کر اس پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ کنکریاں اتنی گرم تھیں کہ گوشت کا ٹکڑا ان پر رکھا جاتا تو حرارت سے پک جاتا۔ اس سب کے باوجود غلام کی زبان پر جاری تھا، میں لات و عزا کو نہیں مانتا، میں ان کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ آپے سے باہر ہو گیا اور غلام کو بری طرح مارا پیٹا۔ کچھ دن بعد ظلم کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ امیہ نے اپنے غلام کو سلگتی ہوئی زمین پر لٹایا ہوا ہے، سینے پر گرم اور بھاری پتھر۔ غلام کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہے۔ ابو بکر کا یہاں سے گزر ہوا غلام کو اس حال میں دیکھ کر دکھی ہیں۔ غلام تپتی ریتلی زمین پر بے سدھ پڑا ہے، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ آج تو امیہ نے ظلم کرنے کی حد کر دی ہے۔ ابو بکر امیہ سے کہہ رہے ہیں، اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کب تک اس بے بس پر ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ نے طنزیہ انداز میں جواب دیا ہے، ابو بکر تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، تم نے اسے بے دین کیا ہے۔ اگر تمہیں اس پر ترس آتا ہے تو اسے چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ابو بکر نے کہا ہے، میں اسے خریدنے کو تیار ہوں، تم قیمت بتاؤ۔ امیہ کہہ رہا ہے، اگر یہ مر چکا ہے تو؟ ابو بکر تب بھی خریدوں گا۔ امیہ میں تیار ہوں، یہ تو ویسے بھی اب میرے کسی کام کا نہیں رہا، اگر مر چکا ہے تو 100 اور اگر زندہ ہوا
تو 200 درہم لوں گا، اس کے علاوہ بدلے میں غلام بھی لوں گا۔ ابو بکر: مجھے منظور ہے۔ امیہ غلام کے قریب گیا اور اس سے پوچھا ہے، تو زندہ ہے یا مر گیا؟ آواز آئی، احدن احدن۔ امیہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، وہ خوش ہے کہ نیم مردہ غلام کے 200 درہم مل جائیں گے۔ ابو بکر نے رقم ادا کی اور غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تو امیہ نے کہا، ابو بکر، میں تو تمہیں عقل مند تاجر سمجھتا تھا، تم نے 100 درہم کا غلام 200 میں خرید لیا۔ ابو بکر نے جواب دیا ہے، امیہ، گھاٹے کا سودا تو تم نے کیا ہے، میں تو اسے 1000 درہم میں بھی خرید لیتا۔ ابو بکر نے اپنا حبشی غلام قسطاس امیہ بن خلف کو دے کر بے بس غلام کو اسی لمحے آزاد کر دیا ہے۔ غلام کو ظالم مالک سے نجات مل گئی اور غلامی سے بھی۔ ابو بکر اس کمزور غلام کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول، آپ کے خوبصورت چہرے کا صدقہ میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ تاریخ اس غلام کو بلال حبشی اور مؤذن رسول کے نام سے جانتی ہے۔ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں، ابو بکر نے بلال حبشی کے بدلے میں اپنا غلام قسطاس امیہ بن خلف کو دے دیا۔ قسطاس ابو بکر کے کاروبار کا نگران، بڑا ذہین اور کام سنبھالنے والا تھا۔ قسطاس کی قیمت کئی ہزار درہم تھی۔ ابو بکر نے ایک جوان، سمجھدار اور قیمتی غلام دے کر کمزور بلال کو لے لیا اور فوراً آزادی بھی دے دی ہے۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو سب حیران ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ بھی کیسے آئی؟ اسے سمجھنے کے لیے ایمان اور قربانی ضروری ہے۔ قریش مکہ میں سے ایک سمجھدار شخص نے کہا، یقیناً بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، ابو بکر نے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا کر کے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندے کے جذبے کی توہین کیے جانے کا جواب یوں دیا، جو کچھ وہ دوسروں کے لیے دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ وہ اتارنا چاہتا ہے، وہ تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ رسول اللہ نے بلال کی قربانیوں کا صلہ انہیں اپنا مؤذن مقرر کر کے دیا ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بلال بیت المال کے انچارج بنے، آج کل کے زمانے کے مطابق وزیر خزانہ۔ وہی بلال جسے کل تک مکہ کے بازاروں میں رسوا کیا جاتا تھا، آج عزت کی بلندیوں پر ہے۔ اللہ کریم اور اس کا رسول اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، تم ہو یوسف کے قبیلے سے، تمہیں کیا معلوم حبش سے آئے ہوئے شخص کی قیمت کیا ہے۔ بلال کو دی جانے والی عزت سے مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں پر اسلام کی برابری کی حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ عرب کی روایات کے برعکس بلال حبشی کی ساری بدبختی ان کی خوش بختی میں بدل گئی ہے۔ مکہ میں رہنے والے غلام اور کنیزیں اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، انہیں دین اسلام غلامی سے آزادی کا راستہ نظر آنے لگا ہے۔ قریش مکہ تو اس ہدایت کو ہی فساد سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک باپ دادا کے دین کے خلاف بات کرنا اعلان جنگ کرنے کے برابر ہے۔